آگے کر دو کتنے بھی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے طالب علم بھائیوں، سب سے پہلے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مادر علمی میں آپ جیسے علم کے مسافروں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف دیا ہے. اور پھر میں اپنے اساتذہ کرام اور مربیان کا شکر گزار ہوں کہ جن کی شفقت، محبت اور جن کا اعتماد ہے، جس نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے. اور خصوصاً ادارہ النادی الاسلامی کے مدیر شیخنا مولانا محمد ادریس السلفی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اساتذہ کتنے وسیع النظر ہیں اور کتنے نباز ہیں کہ حالات پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کہاں کس چیز کی کیا ضرورت ہے. مختلف مواقع پر آپ کو مختلف موضوعات کے متعلق آگاہ کرتے ہیں. اللہ ان کا سایہ قائم اور دائم فرمائے. جیسا کہ حضرت شیخ صاحب نے یہ فرمایا، میرے ذمے جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ایک مثالی امام کے حوالے سے. مثالی امام کا مطلب ہوتا ہے، یا لفظ مثالی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کامل، یا اس کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، جسے آپ آئیڈیل کہتے ہیں، یا پسندیدہ. تو کسی بھی معاملے میں کامل اکمل اگر دنیا میں کوئی انسان ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اس کے بعد کوئی بھی شخص ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر مثالی ہونے کے کچھ نہ کچھ اوصاف ضرور ہو سکتے. اور امام
جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر یا گفتگو کا جو دائرہ کار ہے وہ مسجد کے امام سے متعلق ہے، تو امام کے اوصاف یا مثالی امام کے کردار کو سمجھنے کے لیے معاشرے میں مساجد کے کردار کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرون اولیٰ میں اسلامی معاشرے کے اندر جو مساجد تعمیر کی گئی یا بنائی گئی، ان کی سرپرستی کی گئی، وہ مساجد معاشرے کے لیے دینی، روحانی، علمی، تحقیقی، تہذیبی، ثقافتی اور تربیتی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہے۔ یہ مساجد در حقیقت معاشرے میں ایک چراغ ہیں جس سے معاشرے کا ایک ایک گوشہ وہ روشن ہوتا ہے۔ مساجد یہ معاشرے کے لیے ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے دل پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، ایسے ہی یہ مساجد جو ہیں یہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو علم اور ہدایت اور دین کا نور فراہم کرتی ہیں۔ یہ مساجد معاشرے میں اسلام کے زندہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ جس معاشرے میں مساجد نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں اسلام کی اشاعت، ترویج وہ زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی آبادی نہیں۔ اور یہ منصب امامت یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی ترویج ہے، اشاعت ہے اور تسلسل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج معاشرے میں، مساجد میں اچھے اور بہترین اماموں کا ایک قحط ہے، فقدان ہے، جو کہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ واقعتاً یہ امامت ذہنی اور جسمانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے امامت کا کام بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت مشکل عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا رجحان کم ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ امام بظاہر میں ایک آزاد شخصیت ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ معاشرے میں پابند کوئی نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے کا کام ہے۔ وہ جہاں بھی گیا ہے اسے فکر ہے لوگوں کی نماز کی۔ جتنا آزاد نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ پابند ہے۔ اور ان بیچاروں کا وظیفہ اور مشاہرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مثل مشہور ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اب وہ کیا کرے گا؟ یہ
حالات دیکھنے کے بعد اکثر طور پر اس میں کوتاہی برتی جاتی، اور دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں دینی اور دنیاوی علوم کے فاصلے کر دیے گئے، اور جس طرح ہمارے معاشرے میں مساجد کا کردار محدود کیا گیا، اسی ایک سازش کے تحت مساجد کے اندر امام اور خطیب کی مسندیں وہ آہستہ آہستہ علیحدہ کر دی گئی۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ اکثر مساجد میں امام اور خطیب یعنی امامت اور خطابت ایک ہی شخصیت کا کام تھا۔ چند مساجد تھی اور اکثر خطیب اپنی مسجد میں امامت کا فریضہ بھی سر انجام دیتے تھے، الا کہ جب انہیں کہیں ضرورت پڑ جائے۔ میں نے دیکھا ہے یہ 1990 کی بات ہے، مناظر اسلام مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جس جگہ بھی جلسہ ہوتا وہ واپس فجر کی نماز اپنی مسجد میں جا کے پڑھاتے جب تک وہ بیمار نہیں ہوئے یا بہت طویل سفر نہ کرنا پڑا۔ ظہر کی نماز کی امامت وہ کرواتے، اور اس کے بعد قریب اگر کہیں پروگرام ہوتا تو عصر کی امامت بھی کرواتے۔ یہ اس طرح بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام مسجد کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک اہم جز ہے۔ ایک مثالی امام کے کردار کو سمجھنے کے لیے، اوصاف کو جاننے کے لیے ہمیشہ مسجد کا کردار ذہن میں رہے۔ جس ادارے میں آدمی نے کام کرنا ہے تو امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے مسجد کے مقاصد کو حاصل کرنے پر معاونت لی جاتی ہے، اس کی خدمت درکار ہوتی ہے کہ جو مسجد کے مقاصد ہیں ان مقاصد میں وہ معاونت کرے انتظامیہ کی، وہاں کے لوگوں کی۔ اور مثالی امام وہ ہوا جو مسجد کے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی بے لوث اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے، اور اس میں وہ اپنے تعلقات، اپنے مصروفیات اور دیگر چیزوں کو پس پشت ڈال کر وہ اس منصب کو پاتا ہے، تب جا کے وہ پسندیدہ امام بنتا ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ مثالی امام کے لیے کوئی باقاعدہ یہ لفظ نہیں ہے قرآن و سنت میں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں امامت کے جو ضابطے ہیں یا امام کی جو شرائط ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مثالی امام کون ہو سکتا ہے اور کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤہم لکتاب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلمہم بسنہ، اور ویسے تو جو صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں اور آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا، فقہ حنفی میں تو جو مثالی امام ہے اس کے لیے بڑی دلچسپ جو ہے وہ خصوصیات بتائی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مثالی امام کیسا ہوتا ہے، جو پسندیدہ امام ہو وہ کون سا ہوتا ہے۔ تو اتنی بات عجیب سی ہے کہ جس کو بار
بعض اوقات آدمی بیان کرتے ہوئے شرما جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ سانگلہ ہل کالج میں جب میری وہاں اپوائنٹمنٹ ہوئی تو وہاں کچھ احباب تھے اسلامیات کے شعبے میں، وہ دوسری فقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں ہمارے ایک مزاحیہ پروفیسر ہوتے تھے پنجابی کے، انہوں نے ایک دن کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ امام وہ بنے جس کی بیوی خوبصورت ہو، یعنی مثالی امام وہ ہونا چاہیے۔ تو ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو اگلے دن میں یہاں سے ایک کتاب لے کے گیا، میں نے کہا آج ہم پڑھتے ہیں کہ کون امام اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی توجیحات بھی پیش کی جاتی ہیں، لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ جو ہماری اخلاقیات ہیں، جو ہمارا دین کہتا ہے، جو مسجد کے مقاصد ہیں، ان کو کیسے حاصل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں نے جو سمجھا دیکھا اور اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مثالی جو امام ہوتا ہے اس کے کردار کو پسندیدہ کیسے سمجھا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر اسے نمونہ کیوں قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام اقتداء کے لیے بنایا جاتا ہے، پیروی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو جہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز کے اندر اس کی پیروی کی جائے، یقیناً وہاں اس کے اخلاق اور کردار کی طرف بھی ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے وہ احباب جو اس شعبے سے وابستہ ہے کہ جن کو کسی جگہ امامت کی خدمت سر انجام دینے کا موقع ملتا ہے، تو انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی جو ترویج ہے اور اس کا ایک تسلسل ہے، ہمارے کسی کردار، ہمارے قول و عمل سے اس منصب جلیلہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور اس کا وقار مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ 7 ایسی چیزیں ہیں، اگر میں اور آپ اور جتنے ائمہ ہیں اگر اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو یقیناً ان کی شخصیت بطور امام کے ایک مثالی امام کہلا سکتی ہے اور پسندیدہ شخصیت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اس مشن سے مخلص ہو۔ جو شخص اپنے شعبے سے، اپنے کام سے مخلص نہیں ہوتا وہ مثالی نہیں کہلا سکتا، پسندیدہ نہیں۔ ہر وقت وہ رونا ہی روتا رہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہمارا کیا سسٹم ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اور لوگوں کے گلے شکوے اور اپنے منصب کے گلے شکوے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو شیخ نجیب اللہ تارک صاحب انہوں نے بات کہی کہ کیا وجہ ہے کہ اماموں کے بچے اکثر امام نہیں بنتے، اماموں کے بچے اولاد اکثر امام نہیں بنتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر امام چونکہ ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ گھر میں اپنے اس مشن اور اپنے شعبے کی برائی کرتا رہتا ہے، اور مخلص نہ ہونے کی وجہ سے اولادیں اس طرف نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اس سے جان چھڑانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے اپنے شعبے سے مخلص ہونا، اپنے جیسے لوگوں کی قدر کرنا، اپنے جیسے لوگوں کا احترام کرنا۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی میدان میں وہ اپنے شعبے سے مخلص ہوگا تو وہ ترقی بھی کرے گا، عزت بھی پائے گا، حالات بھی سازگار ہوں گے۔ اور دوسری چیز کہ امام کو قاری اور عالم ہونا چاہیے، قاری اور عالم ہونا چاہیے۔
قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن مجید یاد ہو، جتنا بھی اس کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہو، وہ عالم ہو، نماز کے کم از کم مسائل سے پوری طرح واقف ہو، دین کی بنیادی چیزوں کا اسے علم ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو قاری ہے وہ عالم نہیں ہوتا، اور جو عالم ہوتا ہے وہ قاری نہیں ہوتا۔ مسجد کے امام ہوتے ہیں، جو قاری ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، جو عالم ہوتا ہے وہ اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ دونوں چیزوں کا اگر وہ اپنے دامن میں ایک نور لے کے آئے گا تو اس سے اس کی شخصیت اور اس کا یہ منصب ایک پسندیدہ بن سکتا ہے۔ کم از کم اسے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آدمی کو جو بول رہا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں۔ ہمارے بعض ائمہ کی حالت پھر یہ ہوتی ہے جن کو علم نہیں ہوتا، قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے، نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، دعاؤں کا ترجمہ آنا چاہیے، اتنا تو علم ہونا چاہیے ایک امام کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ شیخ ندیم شہباز صاحب نے ایک دن بتایا، یہ جن دنوں میں قنوت نازلہ کا رواج زیادہ تھا یہاں پورے پاکستان میں، انہوں نے بتایا کہ میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے قنوت نازلہ میں یہ دعا کی، اللہم اشدد وطأتک علی المجاہدین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا بھئی یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا جی ایسے ہی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھی ہوئی ہے دکھاؤ۔ وہ کتاب اٹھا کے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اللہم اشدد وطأتک علی الملحدین، ٹھیک ہے؟ تو میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کی بد دعا نے گیڑا دے دیا ہے اتنا، جو اتنی مشکل پڑی ہے۔ آدمی کو اس کا علم ہونا چاہیے جو وہ کہتا ہے۔ تو المیہ یہ ہے کہ حفظ کر لیا جاتا ہے، تجوید پڑھ لی جاتی ہے، اور امامت کا منصب جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، اور علم کے نام کی چیز نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز جو میں عرض کرتا ہوں وہ ہے کہ ایک امام کو اپنے مقتدیوں کا، اپنے حلقے کا غم گسار ہونا چاہیے، ان کی تکلیف میں، ان کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام بھی تھے اور مسجد نبوی کے خطیب بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے بھی جاتے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقتدیوں کو عزت دیتے تھے اور ان کے غم میں شریک ہوتے تھے۔ اور اگر کہیں پتہ چلتا کہ فوتگی ہو گئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پہلے پہنچنے والوں میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہیں معلوم کیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ یہ شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو امامت کروائے وہ دوسروں کا خیال کرے کہ کن چیزوں میں نماز کو لمبا نہ کرے اور اس قسم کی مشکلات میں نہ ڈالے، لیکن غم گسار ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اس منصب میں کتنی عزت پیدا ہوتی ہے اور کتنا وقار اسے ملتا ہے، اور اس وجہ سے نہ صرف اس کو وقار ملتا ہے، پورے دین کو، اہل دین کو عزت ملتی ہے۔ اور چوتھی چیز کہ امام کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ امام کو
وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ ایک جگہ میں نے نماز پڑھی، وہ جاننے والے ہیں، دوسرے شہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پر مسجد میں داخل ہوا تو 3-4 منٹ ہو چکے تھے۔ وہاں عجیب ایک منظر تھا کہ وہ کسی کو کہا جا رہا ہے، کسی کو کہا جا رہا ہے، اتفاقاً قاری صاحب آ گئے، امام صاحب، تو صدر صاحب نے گردن سے پکڑ کر اس کو جائے نماز پہ کھڑا کیا اور کہا کہ شرم نہیں آتی ہے آپ کو، آپ اکثر نمازوں میں لیٹ آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دینی طور پر، شرعی طور پر ایک الگ مسئلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ لوگ آ گئے نماز پڑھا دیتے، لیٹ ہو گئے لیٹ کر لیتے۔ آپ کا منصب اور آپ کا دور اب کیا ہو گیا کہ باہمی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ جب ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ نماز کا وقت یہ ہے تو پھر وہی وقت ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد، یہ کتنی اہم چیز ہے، قیام پاکستان کے بعد جو پہلی عید الاضحیٰ آئی 25 اکتوبر 1947 کو، تو طے پایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں ایک جگہ عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو ٹائم طے ہوا 8 بجے کا، تو مولانا ظہور الحق رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کروانی تھی، تو وہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہنچنا تھا۔ تو اب جب 8 بج گئے تو انہوں نے کہا صفیں درست کریں۔ ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ قائد اعظم لیٹ ہیں، انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور وقت پہ جماعت جو ہے وہ کھڑی کر دی۔ بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سب سے پیچھے قائد اعظم نے فٹ پاتھ کے اوپر نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب مولانا ظہور الحسن کو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کے با کردار امام چاہیے جو کسی کی کوئی خاطر و مرتبت کا لحاظ نہیں رکھتے، اللہ کے دربار میں جب وقت ہو جاتا ہے تو وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اس طرح کے ائمہ وہ مثالی امام کہلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وقت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 5ویں چیز کہ ایک امام جو ہو اسے معلم بھی ہونا چاہیے اور مبلغ بھی ہونا چاہیے، اسے معلم بھی ہونا چاہیے اور مبلغ بھی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، آپ امام تھے اور معلم بھی تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اور مبلغ یعنی دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری بھی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بھی تھے اور ایک مبلغ اور داعی بھی تھے۔ اسے قرآن و سنت کا معلم ہونا چاہیے، اپنی مسجد میں قرآن و سنت کا مبلغ ہونا چاہیے، اپنے اس دائرہ کار میں وہ بیٹھ کر اپنے علمی حلقے قائم کرے اور درس و تدریس کا اہتمام کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جائے نماز پہ تشریف رکھتے، لوگوں کی باتیں سنتے، تربیت کرتے، خوابیں سنتے، ان کی وضاحت کرتے، تعبیر کرتے، اس ضمن میں جو تربیت کی ضرورت ہوتی وہ کرتے۔ ایک معلم کی حیثیت سے آپ اپنا کام کریں کہ میرے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ میں نے لوگوں کو تعلیم بھی دینی، اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی سیرت دیکھیں، وہ اپنی اپنی بستیوں میں اپنے احباب کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ آئے اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھلاتے ہیں۔ ایک امام کو معلم ہونا چاہیے، اور وہ امام
مثالی امام ہے، کامیاب امام ہے، اور وہ پسندیدہ امام ہے جو لوگوں کی تعلیم پر توجہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتا ہے، کیونکہ بچے بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، اور اس وقت معاشرے میں جو الحاد کی لہر ہے اور اس وقت جو معاشرے میں حالات خراب ہو رہے ہیں، بچوں کو سنبھالنا از حد ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک مسجد کے امام کو یہ لازم ٹھہرتا ہے کہ وہ اپنی مسجد کے نمازیوں کو ہر ممکن اس بات پر مجبور کرے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام مسجد میں کیا جائے۔ مجھے اتفاق ہوا کہ جامعہ کی طرف سے ہم نے ربیع الاول میں کوئز مقابلہ رکھا بچوں کا۔ آپ حیران ہوں گے کہ فیصل آباد میں تقریباً اہل حدیث مساجد 400 سے زائد ہیں، اور دیہاتوں کی مساجد الگ ہیں۔ رابطہ کیا گیا تو کچھ دیہات اور شہر ملا کر 40 مسجدوں کے امام ایگری ہوئے کہ ہم اپنے بچوں کو مقابلے میں لائیں۔ اکثر اماموں نے گھروں میں ٹیوشنیں پڑھانے کا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے، اس کو لومے کہتے ہیں، مشینیں کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، فیکٹریاں کہتے ہیں۔ مسجدوں کو چھوڑا ہوا ہے جہاں پر بچوں کی تربیت، مسجد کی ایک برکت ہوتی ہے، مسجد خیر کا مرکز ہے، اور یہاں پر تعلیم و تربیت کا جو ہے فقدان نظر آ رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار امام ہیں۔ کیوں؟ خطیب علیحدہ کر دیا گیا، خطیب علیحدہ کر دیا گیا، وہ آتا ہے خطبہ دیتا ہے، جتنا نمازیوں کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو اور ان کی گھروں کے حالات کو جتنا امام جانتا ہے خطیب نہیں جانتا۔ وہ باہر سے آتا ہے خطبہ دے کے چلا جاتا ہے، بعض اوقات اس کا موضوع ایسے ہوتا ہے جو حالات کے مطابق، وہاں کے حالات کے مطابق فٹ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اور ہے، بانٹ دی گئی، تقسیم کر دی گئی۔ اب یہ ذمہ داری امام کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ وہاں تبلیغ کا فریضہ بھی سر انجام دے، اور مسجد میں علمی حلقہ قائم کرے۔ ہماری جتنی مساجد کی تاریخ ہے اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے یہاں اس معاشرے میں بھی ایسے ہوتا تھا، یہ زیادہ نہیں دور، میں آپ کو اس کی تازہ ایک مثال دے دوں۔ یہ گلستان کالونی کے ساتھ ہی حجویری ٹاؤن ہے، وہاں مسجد ہے، ہمارے ایک بزرگ ہیں سید محمد حنیف شاہ صاحب ترمذی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تو وہ اب بھی درس قرآن بھی دیتے ہیں اور شام کو درس حدیث بھی دیتے ہیں، اور پوری مسجد کے یعنی نمازی اکثر وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اتفاق ہو تو دیکھیں، ہمارے قریب پڑوس میں مکی مسجد ہے نور پور میں، مولانا عبد الرحمن نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بلا ناگا صبح درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے، اور پورے علاقے کے لوگ ان کی عزت، ان کے وقار اور ان کے احترام کو سمجھتے تھے، اور سب لوگ ان کی عزت اور تکریم کرتے تھے۔ یہ سارے کام چھوڑ دیے، آج تو اماموں کو جو بچے تھوڑے بہت پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھانے میں بھی امام صاحب اس قدر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نماز کے بعد سونا وہ اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ وہاں مصلی کے اوپر ہی خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، وہیں بچے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر اس عظیم مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اور ایک مثالی امام، وہ معلم ہو، مبلغ ہو، وہاں کام کرے بچوں کی تعلیم کا۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ اس میں کچھ نے تو بتایا کہ یہاں بچے پڑھتے ہی نہیں، اور کچھ وہ مساجد ہیں کہ جنہوں نے ہم سے وہ نصاب بھی لے لیا لیکن بچوں کو تیار ہی نہیں کیا، بچوں کو تیار ہی نہیں کیا۔ مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا چھڈو جی امام صاحب تے بس ڈنگ ٹپاؤ انہیں، امام صاحب کا کیا ہے؟ تو ایسے امام کی عزت کہاں کی جائے؟ اس لیے
اس کے بعد چھٹے نمبر پر جو چیز میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک امام کو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ کردار اور اخلاق یہی خوبصورتی ہوتی ہے، کردار اور اخلاق کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ انسان جتنا مرضی وہ صابن استعمال کر لے، کریم استعمال کر لے، لباس استعمال کر لے، اگر اس کا کردار اور اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی خوبصورتی خاک میں مل جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ امام تھے، لوگوں کی باتوں پر تحمل اور بردباری کا لحاظ رکھیں۔ ہمارے ایک مسجد کے امام تھے، وہ موچیوں کی ذات سے تعلق رکھتے تھے، موچیوں کی ذات۔ تو وہ نماز میں اکثر لیٹ ہوتے تھے، تو ایک دن صدر صاحب نے اسے کہا کہ بھائی چھوڑ دے، تیرا کام موچیوں والا ہے، جا جوتے مرمت کر جا کے، تیرا کیا کام ہے؟ تو وہ صدر صاحب تھے رحمانی برادری کے کمیار، تو امام صاحب جذبات میں آ کے کہتے ہیں کمیارا نہ مسیطہ جی کی کام ہے، تو کھوتے چار جا کے۔ تحمل بردباری یہ از حد ضروری ہے امام کے لیے، مشکل کام ہے۔ جیسے کہ شیخ نے بتایا، باتیں ہوتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہے کہ ایک آدمی اگر اس طرح سے اپنے آپ کو کور کرتا ہے، دیکھتا ہے، ہم جو صورتحال دیکھتے ہیں معاشرے میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ خامیاں ہیں، ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے۔ ہمارے اخلاق وہ اس قدر اچھے نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد سچائی پر تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بنیاد، اخلاق کی بنیاد وہ نرمی پر تھی، صبر پر تھی، تحمل پر تھی، دوسرے کو عزت دینے کی تھی۔ دوسروں کو عزت دی جائے، نمازی چھوٹا ہو یا بڑا اس کی عزت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی انتظامیہ امام کی عزت نہیں کرتی، امام چھوٹوں کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، کسی کا احترام وہ بھی ملحوظ نہیں رکھتا، اور مساجد میں چغلی، غیبت اور اس طرح کے سسٹم ہوتے رہتے ہیں۔ امام بیٹھتا ہے کچھ نمازیوں کے ساتھ تو چغلی ہوتی رہتی ہے، غیبت ہوتی رہتی ہے، اور اگر نمازی بیٹھتے ہیں تو امام کی غیبت اور چغلی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اپنے کردار کو بلند رکھیں، ہر ایک شخص کی قدر اور عزت کریں، یہ اخلاق کا اور اچھے کردار کا تقاضا ہے۔ ہمارے ایک مولانا ہے جامعہ کے بڑے محسن، یہ جڑا والا کے قریب ہے ڈیسیاں، مولانا مسعود الحسن صاحب، بہت مزاحیہ آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، تو بڑی اچھی وہ جامعہ کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو ایک دن وہاں گئے تو کہنے لگے، میں نے کہا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب سے ہوش سنبھالی ہے یہیں پر نمازیں پڑھا رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کیا وجہ؟ اس نے کہا بات سیدھی سی ہے، ایک امام کو ناڑے کا پکا ہونا چاہیے، یعنی اس کا کردار لوز نہیں ہونا چاہیے، وہ نہ صرف اپنی بدنامی کا باعث بنتا ہے بلکہ پورے اہل دین کے ماتھے پر ایک داغ ہوتا ہے۔ ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی جلوت کو جیسے آپ رکھتے ہیں، اپنی خلوت کو ایسے رکھنے کی عادت ڈالیں۔ شیطان بہت حملے کرتا ہے، اس لیے کردار کا آدمی کو صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ اپنا ظاہر بھی صاف کر لیں اور اپنا اندر بھی صاف کر لیں، تو پھر دیکھنا اس کی چمک کتنی ہوتی ہے کہ پورا علاقہ منور ہوگا، روشن ہوگا۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ یونانیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہوا، اور مقابلہ تھا پینٹنگ کا کہ کچھ بنانا ہے، جسے سینری بناتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو انہوں نے 2 دیواریں منتخب کی، درمیان میں پردے لگائے،
ادھر یونانی ماہرین تھے، ادھر چینی ماہرین تھے، درمیان میں پردے تھے۔ تو کئی دنوں کی محنت کے بعد، کئی دنوں کی مشقت کے بعد بالآخر کیا ہوا، وہ نتیجہ نکالنے کا وقت آ گیا کہ کون جیت گیا۔ تو انہوں نے پردہ ہٹایا تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ کمال خوبصورت ایک سینری بنائی ہے یونانیوں نے۔ تو انہوں نے کہا چینیوں سے کہ آپ بھی ذرا پردہ ہٹائیں۔ تو پردہ ہٹایا گیا تو وہ جو ادھر تھا وہی ادھر نظر آنے لگا، جو ادھر تھا وہی ادھر نظر آنے لگا۔ انہوں نے کیا کیا، صرف انہوں نے اس کو دیوار کو اتنا رگڑا، اتنا صاف کیا، اتنا صاف کیا وہ شیشے کی طرح ہو گئی۔ یہ پہلے ایک کیکل عمل ہوتا تھا، کیکل، کہ وہ یہ دیکھا آپ نے کبھی شیشے کو دیکھا، اس کے پیچھے رنگ ہوتا ہے، وہ نظر آنے کا سبب بنتا ہے۔ شیشے کو، دیوار کو شیشے کی طرح صاف کر دیا کہ جس سے وہ ساری کی ساری تصویر سیم نظر آنے لگی۔ اپنے دامن کو، اپنے ظاہر اور باطن کو اتنا کردار کا صاف کر لے کہ دنیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کے اندر ایک مجسم شکل میں دیکھے، اور آپ کے کردار کو لوگ سلام کریں، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور اتنی شفافیت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور آخری بات، ساتویں، وہ یہ ہے کہ اپنے دائرہ کار میں اچھا امام، بہترین امام وہ ہوتا ہے جو سوشل ورکر بن کر رہے۔ کہ سوشل ورکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں وہ متحرک نظر آئے معاشرے میں، جہاں بھی رفائی کام ہے، ضرورت ہے، وہاں متحرک ہو، لیکن خوددار ہو، خوددار، خود نہ مانگتا پھرے، لالچی نہ ہو کہ اپنا ہی پیٹ بھرنے کی فکر میں رہے۔ لوگ کہیں مولوی صاحب نو کی دینا، مولوی صاحب تے اپنا ہی کام سترا لائی ہوندے نے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اگر وہاں ایک بیت المال قائم کریں۔ بعض مساجد امام بہت اچھے ہیں، ہمارے یہاں استاد ہیں قاری حسن ابراہیم صاحب، انہوں نے امین ٹاؤن میں بیت المال قائم کیا ہے، لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، ضرورت مند لوگوں کو۔ ہمارے برکت پورے میں باقاعدہ اس طرح کا سسٹم ہے۔ میں وہاں گیا ہوں ڈیسیا میں، یہ جڑا والا کے پاس، یہاں بھی ایک طالب علم پڑھتا ہے، انہوں نے بھی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہاں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اور امام اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ امام ایک راہبر ہے، امام ایک پیشوا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تربیت کیا کرتے تھے، امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے۔ تو آپ ان اماموں کو ذرا جائزے کے طور پہ دیکھ لیں کہ جہاں کہیں ضرورت ہوتی تھی کہ مسجد کے مقاصد کو خطرہ لاحق ہے، اور یہ امام مسجد کے مقاصد کو پورا کرنے میں یہاں کوتاہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کرتے، اس کی اصلاح کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن انہوں نے جا کر نماز شروع کی تو سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ کوئی ایک آدمی وہ نماز توڑ کے الگ اس نے نماز پڑھی، لوگوں نے کہا نافقتا، منافق ہو گیا۔ تو اس نے کہا میں منافق نہیں ہو گیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے ساری ہسٹری بتائی کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امام مقرر کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ افتانا یا معاذ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو مسجدوں سے دور کر رہے، مسجد کے مقاصد کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ جو امام لوگوں کے متنفر کرنے کا سبب بنتا ہے اسے امامت سے معزول کیا جائے۔ جو شعائر اسلام کا احترام نہیں کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا احترام نہیں کرتا۔ آپ نے پڑھا اور سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو
اس لیے معزول کر دیا کہ اس نے کعبے کی دیوار، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، لوگوں کو اچھا نہیں لگا، پسند نہیں آیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو امامت کے اس درجے پہ دیکھنا چاہا کہ لوگ دین سے بھی محبت کریں، اہل دین سے بھی محبت کریں، مسجدوں کی رونق بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے آواز حی علی الصلاۃ کی آئے اور یہاں امام کا کردار ہو کہ لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے نفرت آئے۔ ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہے تو پھر امام کو ایسا ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اگر امام ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہاں کے لوگ یہ برداشت نہیں کرتے کہ اس کے علاوہ کوئی ہماری امامت کروائے۔ یہ ہوتا ہے پسندیدہ امام، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور وہ صحابی کا واقعہ آپ کو آتا ہے جس کو آپ نے امام بنایا، وہ ہر رکعت میں کیا کرتا تھا؟ جہری نمازوں میں سورت اخلاص پڑھتا تھا۔ لوگوں نے کہا یار ایک سورت کافی نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں تمہیں نماز ایسے ہی پڑھاؤں گا، میں تمہیں نماز ایسے ہی پڑھاؤں گا، اگر تم پسند نہیں کرتے تو یہ منصب پڑا ہے، میں چلا جاتا ہوں، آپ کسی اور کو امام رکھ لیں۔ یہ ہوتا ہے مثالی امام جو اتنی بڑی آفر کرے کہ جاؤ میں چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہہ دیا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم نہیں پسند کرتے کہ آپ کے علاوہ ہماری کوئی امامت کروائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قضیہ گیا تو آپ نے فرمایا تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ محبت تب پیدا ہوتی ہے اگر ہم اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔